گفتگو ملاحظہ کیجیے گا اسے آدھے سے بھی کم ہے. آپ کی شرح مہنگائی 30% کے قریب ہوئے گی، 20 سے 30% کے درمیان ہوئے گی. اور پورا جو ہمیں اس وقت آگے نظر آ رہا ہے معیشت کا سلسلہ، وہ ایک کرائسس اور ایک ابہامی صورتحال اور بے ہنگم طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اس بجٹ کے اندر کوئی سمت نہیں تھی. اس بجٹ کے اندر جو جھٹکے دیے گئے مہنگائی کے، آتے ساتھ اس حکومت نے مہنگائی کے جھٹکے دیے، ڈی ویلیویشن کے، جو روپے کی قدر کم ہوئی 22 روپے صرف 50-60 دنوں کے اندر، لوڈ شیڈنگ جو 7,500 میگا واٹ روزانہ ہو رہی ہے، شرح سود جو 2009 کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے، فارن ایکسچینج ریزروز جو 16 ارب ڈالر سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کم ہو کے 9 ارب ڈالر پہ رہ گئے ہیں. آپ کی معیشت آج ایک کرائسس میں ہے، اور آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم الیکٹرک وہیکل پہ بھی جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس لیں گے، ہم پی ڈی ایل بھی زیادہ اکٹھا کریں گے، ہم مزید ٹیکس. لوگ سمت مانگ رہے تھے اس بجٹ سے، لوگ ریلیف مانگ رہے تھے اس بجٹ سے. یہ جو جھٹکے آپ نے دیے قوم کو آتے ساتھ، لوگ اس کا کوئی کمپنسیشن مانگ رہے تھے، لیکن لوگوں کو آج کی بھی کچھ نظر نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بجٹ سے صورتحال منڈیوں میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے برقرار رہے گی. بجٹ سے جو عام آدمی پہ بوجھ ہے وہ برقرار رہے گا، اور بجٹ سے جو سمت لوگ تلاش کر رہے تھے وہ برقرار رہے گی. میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 327 صفحوں کا فائنانس بل تھا. مفتاح اسماعیل صاحب تو اچھی باتیں صرف بتا گئے، جو باقی انہوں نے چیزیں 327 صفحوں میں چھپائی ہوئی ہیں وہ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کا اکنامک سیل جو ہے اس کی مکمل سٹڈی کرے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی واحد اس وقت تو جماعت ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے. باقی تو 13 کی 13 جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور ساری اشرفیہ پاکستان کی ایک طرف اور عمران خان ایک طرف کھڑا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کا پورا 327 صفحے کا پوسٹ مارٹم کریں گے. جس طرح مقصود چپراسی کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس بجٹ کا پورا پوسٹ مارٹم ہوئے گا، اور ہم قوم کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے ان کی تقریر سے، کوئی سمت نہیں، ابہامی صورتحال برقرار، اور 4 جھٹکے جو دیے انہوں نے، روپے کی قدر کی کمی کے، مہنگائی کے، لوڈ شیڈنگ کے، اور شرح سود کے. ان 4 جھٹکوں کا ہمیں کوئی کمپنسیشن، کوئی جواب، کوئی ریلیف اس بجٹ کے اندر نظر نہیں آیا. جی سوال. جی اچھا، اس میں ضمنی بجٹ بھی آتے ہیں، بعد میں آنا ہے ابھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو عوام ہے وہ سروائیو کر پائیں گے ایسی صورتحال میں جیسا بتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ بڑا مشکل ہے. باقی بھی جان لیتے ہیں وہاں پہ جو تاجر ہیں، وہاں کے عوام ہیں، وہ کیا